ہم اپنے بچوں کے کچلے جانے پر یہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ان ٹرکوں کو شہر میں آنے سے روکیں۔ ایک طرف سینئر منسٹر یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، تو میں اس سینئر منسٹر کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجر قوم کے نوجوانوں کو اب سکھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ زندہ قومیں، غیرت مند قومیں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر، ظلم پر ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یا انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے مہاجر قوم کو۔ اس حادثے کے بعد محسود کا جس طرح پیپلز پارٹی کی قیادت اور پولیس کے اعلیٰ حکام کے ساتھ جس طرح ہنس ہنس کے استقبالیہ ان کے چل رہے تھے اور ملاقاتیں چل رہی تھیں، ان کی جب ویڈیو کلپس آئے ہیں تو اس مہاجر قوم کے نوجوانوں نے اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ مہاجر قوم کے نوجوانوں کو اب سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ غیرت مند قومیں اپنے ساتھ ہونے والی ظلم پر کیا رویہ اختیار کرتی ہیں۔ یہاں کوئی ڈمپر جلتا ہے فوراً کہا جاتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کون اس کے پیچھے۔ یہاں آپ کسی پر بھی شک کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سینئر منسٹر، میں اس سے یہ بھی سوال کر سکتا ہوں کہ بھائی یہاں ٹرک جلنے اور جلانے کے پیچھے جو چھپے ہوئے عناصر ہیں بیہائنڈ دی کرٹنس، اس کا تمہیں معلوم ہے، لیکن تمہاری ناک کے نیچے کلہاڑی والا جی ایس این کا پرچم لے کر مستقل پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، مستقل پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ اس شہر میں اور پورے سندھ میں باقاعدہ اجتماعات کے اندر حلف اٹھائے جا رہے ہیں سندھو دیش کے، باقاعدہ سندھو دیش کے قومی ترانے بجا کر ادباً کھڑے ہو کر قومی ترانے سنے جا رہے ہیں، باقاعدہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ پہلے بنا تھا بنگلہ دیش اب بنے گا سندھو دیش۔ یہ سینئر منسٹر کے کانوں میں اس وقت کیا روئی ٹھوس دیتا ہے کوئی، ان کو نعرے سنائی نہیں دیتے۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہ ڈمپر کے پیچھے کون ہے۔ انسان مر رہا ہے، انسان مرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے علاقے کے لوگ تو ریئیکٹ کریں گے، اور یہاں پر اس ریئیکشن کو کسی کی ایما پر کہہ کر آپ اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کریں کہ یہ پختون فساد کرانے کی کوشش ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر آج سے 1.5-2 مہینے پہلے ایک حادثہ ہوا، اور وہاں پر کسی ڈرائیور کی غفلت سے ایک بچہ کچلا گیا۔ لوگوں نے ڈرائیور کو اتار کے بڑے بڑے پتھر اس کے سر پہ مار کے کچل دیا ہوا روڈ کے اوپر۔ وہ یہاں سے کچھ سکھانے کے لیے آفاق گیا تھا، یہاں سے سکھانے الطاف گیا تھا، یہاں سے سکھانے خالد مقبول گیا تھا۔ یہ باقاعدہ شیطانی کرتے ہیں سینئر منسٹر کہ مجھے پتہ ہے کہ لسانی فساد کرانے کو ہے۔ یہاں کے انسان انسان ہیں، یہاں کے انسان انہی ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے نیچے لوگ آتے ہیں نا، تو اسی رام سامی کے جو حادثہ ہوا ہے، لوگوں نے پولیتھین بیگ پہن کے وہ گوشت کے لوتھڑے اٹھا کے تابوت کے اندر رکھے ہیں، کفن کے اندر رکھے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ ایدھی اور چھیپا والا جو ہے وہ یہاں پر جو ڈمپر کے نیچے لوگ کچلے جاتے ہیں ان کو بیلچے سے کھرچ کے لاشوں کو نکالتا ہے۔ کسی سینئر منسٹر کے پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو دکھ ہوتا ہے، کسی کو غیرت آتی ہے؟ اب یہاں پر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لسانیت کو ہوا دے رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں جتنے لوگ اب تک جاں بحق ہوئے، صرف اسی سال 500 سے اوپر لوگ اب تک جو ہے وہ ہیوی ٹریفک کے نیچے آگے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مجھے سندھ گورنمنٹ کسی ایک دن ریکارڈ نکال کے نوٹیفیکیشنز دکھا دے کہ میں نے یا سندھ گورنمنٹ نے 500 لوگ جو جاں بحق ہوئے ہیں ان میں سے چند کو بھی کتنے پیسے کمپنسیشن کے طور پر یا ان کی مالی مدد کے طور پر دیے۔ مجھے سندھ گورنمنٹ کوئی اخبار میں اشتہار دے کے بتا دے، میں وہ اشتہار پبلک کے لیے چھپوا کے پیش کر سکتا ہوں جس کے اندر ایران کے اندر لوگ حادثے میں جاں بحق ہوئے 2024 میں، حادثے میں جاں بحق ہوئے ایران کے اندر، پاکستان میں نہیں۔ اس پاکستان کی سڑکیں پیپلز پارٹی پیسے کھا گئی، تو ظاہر ہے کہ یہاں کی سڑکوں پر گڈھے ہیں، اور اگر کوئی حادثہ ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، اس کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ لیکن ایران میں کوئی حادثہ ہوا تو اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی نہیں ہے، لیکن اس حادثے کے جو جاں بحق ہونے والے لوگ تھے ان کے لواحقین کو ان کی باڈی آنے سے پہلے 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کمپنسیشن دیا ہے۔ میں گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشنز آپ کو دکھا دوں گا۔ یہاں کے لوگ کیا انسان نہیں ہیں؟ وہ کیونکہ گمبٹ کے تھے، وہ کیونکہ سندھی زبان بولنے والے تھے، تو ایران میں جاں بحق ہوئے حادثے میں، اور ان کی لاشیں یہاں نہیں پہنچیں اس سے پہلے لواحقین کو 50 لاکھ روپے دیے گئے، اور جو زخمی ہیں ان کو 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ یہاں کے کتنے لوگ ہیں؟ 750 پچھلے سال 2024 کے اندر ہیوی ٹریفک کے نیچے زد میں آ کے لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔
کتنے لوگوں کو سندھ گورنمنٹ نے کمپنسیشن دی ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لسانیت کو ہوا نہ دے. اگر 50 لاکھ روپے گمبٹ کے لوگوں کا حق بنتا ہے تو کراچی کے اندر کورنگی کا رہنے والا ہو یا نیو کراچی کا رہنے والا ہو, چاہے وہ پختون ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ مہاجر ہو, اگر اس شہر کا ہے تو ظاہر ہے گمبٹ کے لوگوں کی طرح اس کا بھی تو حق بنتا ہے کہ 50 لاکھ روپے تم اس کو کمپنسیشن دو. گمبٹ کا آدمی ایران کے اندر جہاں بحق ہو گیا حادثے میں, تم اس کو 50 لاکھ روپے جتنے لوگ جہاں بحق ہوئے تھے سب کو دیا. میں اس کو کوئی ایتھنک سیکٹیرین میٹر بنانا نہیں چاہتا, لیکن مجھے بتاؤ کہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں جہاں بحق ہوتے ہیں تو کیا پاکستانیوں کو یا سندھ کے شہریوں کو سندھ گورنمنٹ کمپنسیشن دیتی ہے؟ وہاں پہ بھی تو جہاں بحق ہوتے ہیں لوگ, وہاں پہ بھی تو حادثات ہوتے ہیں. اس شہر میں جہاں بحق ہونے والوں کو سندھ گورنمنٹ نے کمپنسیشن نہیں دی. اب یہاں آپ کسی کو کمپنسیٹ نہیں کر رہے ہو. دہشت گردی کے مقدمات جو آواز اٹھائے اس کے اوپر بنا دیتے. اس نے تو دہشت گردی ہوئی تھی اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بات کی تھی نا. قادر وہاں پہ مقدمہ درج کیا بلوے کا, اور اس میں 25 آدمی نامعلوم ڈال دیے. اس کا خدشہ ہے کہ یہ مجھے بھی گھسیٹ سکتے ہیں اس لیے کہ مجھے دباؤ میں لینے کے لیے یا بلیک میل کرنے کے لیے. تو اگر گورنمنٹ اپنی تمام مشینری کو اس شہر کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے لگائے گی تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس شہر میں جو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے یہ کسی بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے.